یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے, وہ ایسا کر نہیں سکتے, اگر ہمارے سامنے کرتے ہم فتویٰ دے دیتے, یہ کتابیں بدل گئی ہیں. اینڈ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابی گھوں کھا لیا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. یہ تعویل ہے, جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے, پورا ایک فن ہے, اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. ہاں, غلاظت کھا لی اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا. چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا, اور لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اس کا بھی دفاع کر دیا. اللہ کے بندو, جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا. اینڈ پہ جا کے دفاع کیا, اور پھر بڑے مزے لے لے کے نا آسس کے واقعہ سنا رہے. یہ جی پیر صاحب تھے, ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. نعوذ باللہ, اے نما بھی مارکیٹ چ آ گیا جی. ہاں, پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے, وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کراندے جے. پر چشتی دی چے تے عربی چ کوئی نہیں جے ہوندی. ہاں اچھا, یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے. ہاں, تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہیں, نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, حیدر بھی ہیں. تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ کہنے میں حق و جانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. یہ لوگ میرے پہ اعتراض کرتے تھے نہیں جی خدا تو ساروں کا ایک ہے, انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے. یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے, خدا تو واقعی سب کا ایک ہے. آپ بھگوان کہہ لیں, خدا کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ لیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہیں, ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے. ہاں, آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات لے کر چل رہے ہو. تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا, اور پھر لوائی اعظم من لوائی محمد, بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا نا کہ میں یعنی اس کی زبان سے یہ, بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات, محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا جی, اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا. ہاں, یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے, یا لواء الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا؟ تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری؟ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے؟ ہاں, بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن ہر غادر اور خائن شخص کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلایا جائے گا فلاں بن فلاں, تو غدار ہے, آ یہ تیرے لیے جھنڈا گڑا ہے. کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے؟ جھنڈا تو ایک ہے, محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے. کسی خلیفہ راشد کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے. شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے, ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا. میں تو صرف زبان کھولتا ہوں. تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا.
پہلے اتنی باتیں کر کے تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین نہیں، چار چار مزے کرتے ہیں، اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 6، سیکنڈ لاسٹ، اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو ناقابل علاج ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، میں مختصراً یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. نمبر 1 چشتی رسول اللہ، جو حشر بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبع سنابل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خود تعریف کی ہے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبع سنابل فتاوی رضویہ کے اندر، لہذا اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے اس میں. انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا؟ اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ، اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ. اب آپ فیصلہ کریں. جی وہ معین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے، مرید ہونے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ اس بیچارے نے صحیح کلمہ سنایا، کہا نہیں ایک دفعہ نا اس طرح پڑھ، چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ. تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خواجہ صاحب بہت خوش ہوئے، اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا، اور پھر جاتے ہوئے کہا کہ وہ میں نے تیرا امتحان لیا تھا، کلمہ وہی ہے. بس یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا. سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے؟ خود تو دوسروں کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی، تمہارے چاچے کو، تمہارے چاچا چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی؟ اور چاچا جی تھوڑی چاچی گئی، ہاں جب تو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بیوی فارغ ہو گئی تھی، سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس، اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی. جب تک تو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا. جو ان کا ڈھکوسلا چل رہا ہے تصوف کا، مطلب میں تو اس کو فراڈ سمجھتا ہوں. سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا فراڈیے نے؟ نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اوتھے کیوں نہیں ترنے دیندے جا کے؟ اوتھوں ترنے نکل دے جی جتوں کتاباں بھی پرنٹ ہوندیاں نے، اوتھے نہیں دیندے. تو یہ بالکل فراڈ ہے. توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کفر بکا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، آج تم واپس چلا جا، میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا، کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا، اور نیا حق مہر بھی ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایویں نہیں چاچی واپس آندی. ہاں جب نکاح نیا ہوگا تو حق مہر بھی نیا ہوگا. چاچو تیری چاچی گئی، ہاں چاچو دی چاچی گئی، چاچی بھی چے تے چاچو بھی چے تے چشتی بھی چے. اے ہن تھلے لکھیا کرو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. اے لے جاؤ جتھے کوئی بزرگاں دی گل کرن تھلے لکھو چشتی چاچو تیری چاچی گئی. تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں. اللہ کے بندو اس طریقے سے اگر معاملہ، اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا؟ اور دوسرا ریفرنس ہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ. آپ سوچ رہے ہوں کہ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی کیونکہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آلریڈی. آپ ویسے خاموشی اختیار کر لیے. ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی، کہتا رہا اشرف علی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے، میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا. ہائے ہائے کس طرح پرا بڑے نے. یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے. ایک جملہ بول دو نا کہ ہم 100 سال سے کفر کہہ رہے تھے، اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے، ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اتنے ماز نہیں کھول سکتے. وہ انجینئر کا حوصلہ ہے. ہاں تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے کیونکہ اب یہ خاموش ہو رہے ہیں، اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے. آپ کہیں گے ہاں جی فتویٰ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو، لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ. تیسرا ریفرنس میں نے کشف المحجوب سے دیا تھا. صحب اور سکر والے چیپٹر میں انہوں نے باجزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء کرام کو تختہ مشق بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح
حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی نا اپنے ایک صحابی کی بیوی پر, اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خود شادی کر لی. تو وہ حالت صحو میں تھے. یہ صحو سواد والا ہے, یعنی ہوش میں تھے. وہ ایک سین کے ساتھ صحو ہوتا ہے, وہ بھول ہوتا ہے. تو اسی لیے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی. یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا, اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحو ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دے نا ہوش میں بھی, تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی, وہ حالت صحو میں ہوتے ہیں. ہوش بھی کمپاؤنڈ پھر بھی تسی تعویل کرنی چاہتی. ہاں, اور سکر انہوں نے کہا مدہوشی. تو اس کی مثال کیا, نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر, نعوذ باللہ, زید ابن حارثہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی, پھر حضور نے ان سے شادی کر لی. یہ جھوٹا واقعہ, اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے, یہ کافروں کی سازش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا. اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے کشف المحجوب چھاپی, اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں, ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے, دوسری جگہ کفر لکھ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ہماری عقابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں. ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. ہاں, تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے, اس شخص کے اوپر کہ جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہہ کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی ان کے اندر. ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے. اور ایک چھوٹو مولوی انہوں نے لانچ کیا, وہ چھوٹو ایسا میرے قابو آیا ہے, یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے, یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے. اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی. ہاں, خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اے سبحان اللہ ایک دن انا للہ ہو جائے گا. ہاں, اور تو قیامت تک مار دیتا ہے, بول دے ہی نہیں. 10 تنو کس نے توبہ کرائی, تو دفاع کر رہا تھا, سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے, تو انجینئر صاحب اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے. اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی, انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشق بنایا. وہ آپ حدیث خود پڑھیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نامحرم پر, حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تھے, سامنے سے کچھ عورتیں گزری, آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے, اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نامحرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراً ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے. یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے, پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا زید ابن حارثہ کی بیوی والا, اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی, نبی علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی, اس کے خامند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی, پھر اس نے طلاق دے دی, پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہوا تمہارے بابے نے, مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا.
دھوکہ دینا بند کرو. یہ 3 ریفرنس ہو گئے جی. چوتھا ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. ہاں، اور حنیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ کہیں وہ جھنڈا تو نہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے، دھوکہ باز کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جا، ایتھے کھلو، پتہ لگے کہ تو دھوکے باز ہے. یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے. یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لواء الحمد مانا ہوا ہے. تمہارا بایزید یہ کہتا رہا. اب تو یہ دفاع کرتے ہیں نا تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا. اور دیکھو تمہارا بایزید یزید دا ابا، ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ہاں، اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید. اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ. اوے جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام، کہتے ہیں جی جائز نہ ہے، رہو نا، ہاں، تاکہ جو سکول جاؤ. ہائے 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 ہائے، کتنا کلپ وائرل ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک گل سمجھ آندی ہے، ہاں تیرے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور چھٹی کے وقت جب تو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید دا ابا آ گیا. ہاں، بچاؤ اپنے بابے نو، اپنے نام رکھو، اپنے پتروں دے نام یزید رکھو، اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید. ہاں، تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغے جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا. ہاں، یہ میرا امام لکھ کے گیا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور بایزید کے چیپٹر میں نا انہوں نے لکھا ہوا ہے بایزید بستامی کی معراج. ہاں، اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے نا، اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج. یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی کو نہیں ہوئی، ان ہوئی ہے. اور کہتے ہیں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے، اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء میں، کہ بایزید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں، یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں، اولیاء کے سردار بایزید ہیں. تو سرکار عبد القادر جیلانی دی ہو گئی چھوٹی. ہاں، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں، اور عبد القادر جیلانی تو آئے بھی بعد میں، وہ 471 میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں فوت ہوئے، اور یہ ان سے 300 سال پہلے فوت ہوئے 261 ہجری میں بایزید بستامی. فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے. ہم سے پوچھیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تسی فیصلہ کرو کہ عبد القادر جیلانی ولیاں دا سردار ہے یا بایزید بستامی، کیونکہ تواڈے جنید بغدادی نے کہا ہے نا. ہاں، اور جنید بغدادی تو خود عبد القادر جیلانی کا پردادا پیر ہے. پردادا پیر کی بات مانے یا عبد القادر جیلانی کی مانے؟ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے. ہم نے آ کے اب ان کو پکڑا ہے. اور ان کا جو بہانہ تھا نا جی با خدا دیوانہ باش، کیونکہ یہی بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے. وہ کہتے ہیں وہ اللہ بول رہا تھا منہ سے، تو وہ یہ آپ ذرا نشتیہات میں لیں. لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا، وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک کا جواب دینا جو ویڈیو چاہ کے دا.
اور 5واں ریفرنس وہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی. نعوذ باللہ, اندازہ کرو. اور انہوں نے ترجمہ کیتا ہے استخوان مبارک, یعنی وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک. ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ظاہر خواب ہی بڑا شیطانی خواب تھا, اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ یعنی امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے, یہ انہوں نے ان کو اونچا کرنے کے لیے ان کی طرف منسوب کیا, ان کو ہم کچھ نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. یہ گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو؟ یہ گستاخی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں. یہ تو عقیدہ خود گستاخانہ ہے. اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ امام حنیفہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں, آپ کا آسا مبارک جمع کر رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں, قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, اور الفاظ ہیں ایک کو دوسرے سے چن چن کے علیحدہ کر رہے ہیں. اچھا جڑی وہ کیتیاں سن وہ کتنے نے لیاؤ کیڑی کتاب جو امام حنیفہ دی جہدے چ انہوں نے حدیثاں جمع کیتیاں نے؟ اے بھی کوڑ ہے تہاڈا. جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. امام حنیفہ کی کتاب کدھر ہے؟ لے کے آؤ. جھوٹ. انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی, اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے, اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا, تو پھر انہیں پتہ چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے. جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, اس عقیدے پہ نہیں, لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے, وہ تفرد ہے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی علیہ السلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے, محرم تھے, وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا, نہیں, انہوں نے اندر کر کے ان کو. آج بھی نبی علیہ السلام کی قبر کھودیں گے, نبی علیہ السلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں, کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے, اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں, یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں, لیکن اسے شیطانی خواب کو نا اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے. لو جی یہ میں نے 5 حوالے دیے, اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیے تھے, بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے, جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ والے لوگ ہوتے ہیں نا, اس وقت بریلیوں میں بھی 2 پارٹیاں بن گئی ہیں نا. ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب, ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب,
انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر, تو وہ میں نے بیان کیا ہوا ہے. آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. یہی 5 حوالے میں نے ان کو بھی دیے تھے پنجتن پاک کی نسبت سے, یہی 5 حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیے ہیں, حنیف قریشی صاحب, کیونکہ مفتی حنیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناسبی کہتے ہیں. اسی لیے وہ داتا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو, بھاگنا پڑا وہاں سے. تو بریلویوں میں بھی اس وقت 2 بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں, تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا, مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا, اور میں نے کوئی بے احترامی مفتی صاحب کی نہیں کی. امید ہے وہ ویڈیو میں آ کے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں. اور علمی پوائنٹ نمبر 7 جو آخری, جو ان کے پاس حربہ ہوتا ہے کہ جی انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں اکیڈمی آ جاتا ہوں. سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے. اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو الیاس قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے, وہ تو آپ کو رافضی مانتے ہیں. تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے, میجورٹی تو ان کے ساتھ ہے. آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ اور ان کی بھی بات ہم کریں گے, وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی, کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے. نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. ہاں, جب سعد رضوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر ثالثی کروائی تھی. وہ ہے نمائندہ شخصیت. تو نکالو اپنے بڑوں کو, ہاں ہوا لگواؤ 14 اگست کے اوپر. ہاں یار, ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے. ہاں, حالانکہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے عہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے. پرائم منسٹر ہے, بس صرف ایک اعزازی عہدہ ہے. تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا. دیکھو, جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا, غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا, سورہ توبہ میں آیا. اپنی کثرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. ہاں جی, ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم ہزاروں میں ہیں. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے, اور 12,000 کے لشکر میں صرف 80 بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے. اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے 80 لوگوں کو ساتھ لے کر, اور آپ کی مہار آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث نے, یہ مامو جی کے والد نہیں ہے, یہ نبی الاسلام کے چچا زاد ہے, ابو سفیان بن حارث. اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے. اور آپ نے ایک مٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی. تو سرکار, آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے باہر. ہاں, نکلے مفتی منیب صاحب. میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں مفتی اعظم پاکستان. انجینئر کدھر ہے, نکل آ. مفتی صاحب آئیں, ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا, اور اسلام آباد سے جیلم کی میں اسپیشل گاڑی ان کے لیے بھجواؤں گا, اور یہاں پہ انہیں بٹھاؤں گا, خود سامنے بیٹھوں گا. ہاں, آ کے بات کریں عقیدے کے اوپر. اور یہ مجھے شوق نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نا جی بیٹھ, اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار. جن لوگوں کی اپنی ویورشپ سینکڑوں اور ہزاروں میں ہے, ٹھیک ہے, میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے, ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کیا لینا ہے. آئے, دیوبندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکالیں. میں ہوں مفتی تقی عثمانی, علماء دیوبند کا ہیڈ. انجینئر آ سامنے, یہاں بیٹھے, میں نیچے بیٹھوں گا. وہاں بھی نکالیں ساجد میر صاحب کو, شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نقوی صاحب کو نکالیں. اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا, مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے. ایک سے بات کروں گا, دوسرا کہ ان کو تو پتہ ہے ان کو تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی, اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے. تو ونڈا کڈو, ڈائریکٹ فائنل میچ کھیلیے. ہاں, اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے. اتنا مشکل وقت آیا ہوا نا یار, یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں, اس سے برا وقت آنا تھا فرقوں پہ.
इसी दिन के लिए बंदे संभाले हुए थे ना, निकालो। अच्छा तुम कहते हो अगर ये बोल नहीं सकते तो मैं एक और ऑफर देता हूं, ये आ जाए, तुम इनके साथ बैठ जाओ, इनको सामने बिठाओ स्टैचू बना के, और पहले अनाउंसमेंट करो कि इनको चूंकि बात करनी नहीं आती, इनके बिहाफ पे मैं बोलूंगा, इंजीनियर साहब आओ खत्म नबूवत के ऊपर बात करो, अकीदत तौहीद के ऊपर बात करो, गुस्ताहाना इबारतों के ऊपर बात करो, मैं करने के लिए फिर भी तैयार हूं। ये माकूल है ना जी? इससे भी आसान, अगर वो बड़ों को हवा नहीं लगा सकते, बड़ों से एक वीडियो क्लिप बनवाओ। बाद लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने पहले कहा था लिखवा के लाओ, सरकार मैंने पहले दिन से कहा वीडियो लाजमी बनवानी है, और लिखी हुई तो ट्वीट्स भी डिलीट कर देते हैं लोग, वीडियो चाहिए कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। सरकार ये बातें हैं, इसीलिए तो वो एक गले फाड़ने वाले को उनके बड़े ने फारग कर दिया था कि तेरी वजह से मेरी दाढ़ी पट्टी जाती है, तू आए दिन जाके गल करना है, सीधा मेरा नाम लेंदा है, कड्डो साजिद मीर साहब नु, साजिद मीर साहब नु। उन्होंने कहा तू मनु बड़ा बेशरम आदमी है, तू आए दिन मेरी दाढ़ी पटवाना है तू। और हकीकत बात है वो बहुत मॉडरेट आदमी है, साजिद मीर साहब इंतहाई मॉडरेट आदमी है, वो उस तरह के नहीं है। वो हमारे उस्ताद जो प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, उनके प्रोग्राम में भी वो जाया करते थे, मेहमान खुसूसी होते थे, इतना उनके अंदर यानी टॉलरेंस मौजूद है। तो इसकी वजह से उनको भी सुननी पड़ती है। और ये मैं सब कुछ सिर्फ इन लोगों की ख्वाहिश पे कह रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अपने बड़ों को लॉन्च करें या उनसे वीडियो इस तरह बनवाएं, और टाइम क़यामत तक जाए। ये मैंने उस आखिरी बात का जवाब दिया जो उन्होंने कहा कि जी वो भी क्लिप बनाते हैं, मैं भी क्लिप बनाता हूं, तो मसला खत्म नहीं होता। सरकार मसला खत्म हो गया है, मसला खत्म ये हुआ है कि तुम्हारी अवाम यहां आ गई है, मसला खत्म हो चुका है। मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुमने अपनी अवाम को अगर वापस लेना है तो उन्हें कायल कर लो, सीधी सी बात है। मेरे साथ बैठ के क्या लेना है? मेरे साथ बैठना है तो फिर मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं वो आपके सामने। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को और उनके कट्टर फॉलोअर्स को इसके बाद इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।